غار کے دہانے پر کتا ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا جیسے کچھ لمحے پہلے وہ بھی سب بیدار ہو چکے تھے۔ اب سب نے اندازہ لگایا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے۔ کچھ کہنے لگے کچھ آدھا دن، کچھ کہنے لگے اس سے کچھ زیادہ، اور کچھ نے کہا کچھ کم۔ تو بہرحال سویر ہونے کو ہے، تو ہم میں سے کسی ایک کو پیسے دے کر بھیجو، کچھ کھانے کو لے آئے۔ اس زمانے کے جو دقیانوس کے وقت کے سکے تھے، جو بھی اشرفی سکہ جو بھی چلتا تھا، وہ ان میں سے کوئی ایک لے کر کے غار سے باہر نکلا تو دیکھا کہ دنیا کا تو نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ راستہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، وقت ایسے گزر چکا تھا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ حیران پریشان، بہرحال بھوک تو لگی ہوئی تھی، کھانا تو کھانا تھا، تو کھانا لینے کے لیے وہاں کے قریبی بازار میں نکل گیا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک تندور ہے، کچھ لوگ روٹیاں لگا رہے ہیں، ایک دکان ہے جیسے آج کل ہوٹل کا رواج ہے ویسے ہی اسی ٹائپ کی کوئی دکان آپ سمجھ لو۔ تو جو لفظ اس قصے میں اصل میں استعمال ہوا ہے وہ ہے نان بھائی، کہ وہ ایک نان بھائی کی دکان پر گیا اور اس نے اس کو وہ سکہ دیا اور اس کو بولا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ کھانے کے لیے روٹیاں جو ہے وہ دے دو، سالن دے دو، یا جو بھی اس نے اس وقت اس کے کھانے کی ڈیمانڈ تھی، ناشتے کی ڈیمانڈ تھی، اس نے اس کو مانگا۔ تو وہ جو نان بھائی تھا اس نے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا جی کہ یہ سکہ تم نے کہاں سے لیا بھائی، یہ سکہ تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، آج سے تقریباً 100 سال پیچھے کا، اور یہ 100 سال پرانی کرنسی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تمہیں کہیں سے کوئی دفینہ ملا ہے، کوئی چھپا ہوا خزانہ ہے جو تم نے حاصل کیا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں بھائی، میں نے تو کوئی خزانہ حاصل نہیں کیا، میں تو ایسا ہے کہ رات کو غار میں سویا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو صبح بیدار ہوا ہوں تو میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، تم جھوٹ بولتے ہو؟ اس نے کہا نہیں سچ ہے، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کتنے سکے ہیں؟ تو کہنے لگا میرے پاس اور بھی سکے ہیں۔ تو کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ چلو، تمہیں اس وقت کے بادشاہ کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ اس کو لوگوں نے بندی بنا لیا اور لے کر کے اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں چلے گئے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، اللہ کا نبی، اور لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا، اور اللہ کو وہ اللہ مانتا تھا، رب کو اپنے رب کو رب مانتا تھا، تو رب کو وہ تو پہچان چکا تھا، وہ جانتا تھا۔ تو جب اس کو لے جا کر کے وہاں پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تمہارے پاس یہ دفینہ کہاں سے آیا، تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ یہ لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس کچھ 100 سال پرانی کرنسی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں 100 سال پرانی کرنسی نہیں ہے، میں اس طریقے سے کل آیا ہوں، دقیانوس کے وزراء میں شامل تھا، اور پھر ہم لوگوں نے آ کے یہاں پہ غار میں پناہ دیا اور میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ لوگ بولنے لگے، کہنے لگے کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے، یہ دقیانوس کا دور نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے دقیانوس نام کا ایک کافر بادشاہ ہوا کرتا تھا، آج کسی بھی دقیانوس کی حکومت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ 100 سال پہلے مطلب میں رات بھر نہیں، آدھی رات نہیں، بلکہ پورے 100 سال سویا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں یہ مال، یہ دفینہ کہیں سے ملا ہو اور تم اپنی جان بچانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں واقعی دقیانوس کے وزراء میں شامل تھا۔ تو
اس بادشاہ نے کہا، بادشاہ کیونکہ سیانہ تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج سے 100 سال پہلے کے، مطلب ان کی عمریں بہت ہو چکی ہیں، ابھی تک وہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، تو ان کو بلاتے ہیں، اور ان کی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دقیانوس کے دربار میں جاتے آتے رہے ہیں، تو جو دقیانوس کے دربار میں جاتے آتے رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے تمہاری بات کی تصدیق کریں۔ تو کچھ ایسے لوگوں کو بادشاہ نے بلا بھیجا کہ جو دقیانوس کے دربار میں آتے جاتے رہے، اور دقیانوس کے تمام وزراء کو، تمام لوگوں کو پہچانتے تھے۔ اب تھوڑا وقت گزرا، وہ لوگ آ گئے، ضعیف تھے، عمر زیادہ ہو چکی تھی، لیکن صحتیں اچھی تھی، یاداشت اچھی تھی، اس وقت کی خوراک بھی خالص تھی۔ تو اب وہ لوگ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں لائے گئے، تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھی دیکھو، اس بندے کو پہچانو، یہ اس بندے کا دعویٰ ہے کہ یہ دقیانوس کا وزیر ہے، اور یہ 100 سال سویا رہا ہے، اور یہ اس طریقے سے یہ کہانی بنا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس وزیر کو غور سے دیکھنا شروع کیا، اور ان میں سے ایک نے نہیں بلکہ 2-3 نے گواہی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعی دقیانوس کا وزیر ہے، اور یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس وزیر نے بھی، جو کہ وہاں پہ موجود تھا، ان میں سے 1-2 کو پہچان لیا جو کہ اس وقت وہاں آیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ارے بھائی، آپ وہی ہیں جو فلاں میرے ساتھ ملے تھے، فلاں جگہ پہ بات ہوئی تھی۔ اس طریقے سے اس نے بھی پہچان لیا، تو وہاں پہ دونوں طرف سے پہچان ہو گئی۔ تو اس کو انہوں نے پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں، وہ غار کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ غار یہاں سے قریب ہی ہے، اور میرے باقی ساتھی بھی میرے ساتھ ہی ہیں، میں تو کھانا لینے آیا تھا، اور میں اس مصیبت میں، اس جھنجھٹ میں پھنس گیا۔ تو ہم ٹوٹل 7 لوگ ہیں، اور ایک ہمارے ساتھ کتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ درست تعداد جو ہے نا وہ قرآن پاک میں اس طریقے سے ہے کہ وہ 7 لوگ تھے، اور 8واں ان کا کتا تھا، وہ 8 لوگ تھے یا 9واں ان کا کتا تھا۔ اس طریقے سے قرآن میں ایسے الفاظ ہیں کہ بھئی درست تعداد جو ہے نا وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال وہ جو ہے بادشاہ کے ساتھ لے کے بادشاہ کے مصاحب، وزراء، اور وہی جو عمر رسیدہ بوڑھے تھے، وہ ان کو ساتھ لے کر کے اس غار کی طرف چلا، اور اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کہاں پر پناہ لے رکھی ہے، اور ان فیکٹ اب اگر آپ کی ساری بات کو درست مانا جائے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم 100 سال تک کہاں سوئے رہے۔ تو وہ ان کو لے کر کے وہاں پر آیا جہاں پر وہ غار کا راستہ جاتا تھا، تو اس نے ان کو کہا کہ تم لوگ سب یہاں پر ذرا رکو، میں آگے جا کے اپنے ساتھیوں کو ساری صورتحال بتاتا ہوں اور ان سے مشورہ کرتا ہوں، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ وہاں پر نہیں آؤ گے۔ اس نے کہا کہ باقی سب نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جاؤ، ہمیں تم پہ اعتبار ہے۔ اب جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے، اس کے بعد بھی ہم تم پہ اعتبار نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو تم لوگ سچے ہو، تم سچے ہو، تو ہمیں تم پہ اعتبار ہے، تو تم جاؤ جا کے نا، تو دیکھو اپنے ساتھیوں سے بات کرو اور ان کو تیار کرو ذہنی طور پر، اور میں جو ہے وہ جس سوال کے جواب کے لیے تم نکلے تھے، وہ سوال کا جواب جو ہے وہ تمہیں مل چکا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، اور تم نے، اور جو ہمارے پیغمبر ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اصحاب کہف کا وہ ساتھی اپنے ساتھیوں کے پاس غار میں گیا، ان لوگوں کو وہاں روک کر، اور پھر اس نے جا کر اپنے ساتھیوں سے بات کی۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ یہ لوگ 300 سال سوئے رہے تھے، 100 سال نہیں۔ قصے میں جو ہے وہ 300 سال سونے کا ذکر ہے، 100 سال کا نہیں۔ وہ اصل میں میرے پاس ایک چیز اس قصے میں جو ہے نا وہ گڑبڑ ہوگی میرے ذہن میں نا، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ تھا، وہ گدھے والا، اور جب وہ سفر کر رہے تھے اور وہ 100 سال وہ سوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلامت دیا، اور یہ 300 سال جو ہے نا اصحاب کہف یہ سوئے رہے غار میں۔ تو یہ 300 سال بعد جو ہے نا یہ دقیانوس
جو ہے وہ 300 سال پہلے اور پھر یہ 300 سال بعد کا. تو یہ 300 سال بعد جو ہے نا یہ سارا واقعہ پیش آیا کہ وہ سکہ لے کر گیا اور وہاں پہ اس کو پکڑ کے وہاں کے اس وقت کے بادشاہ کے پاس لے گیا، اور وہاں پر اس کو پتہ چلا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں. تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس غار میں گیا اور ان کو اس نے ساری بات بتائی اور ان سے کہا کہ بھئی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت سے 300 سال سلائے رکھا اور ہم 300 سال سوئے رہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ باہر ہمارے منتظر ہیں کہ ہم یہاں سے باہر نکلیں اور لوگوں کو بتائیں اپنے بارے میں، اور اب ہم ان میں گل مل کے وقت اپنی زندگی گزاریں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہی، جس طریقے سے تم نے ہمیں 300 سال سلائے رکھا اور لیکن حق بتا دیا کہ تو ہمارا رب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہمیں ہمارا حق پہنچ گیا. ہم نے جان لیا کہ دقیانوس ایک کافر بادشاہ تھا اور وہ خدا نہیں تھا. ہم جس حق کی تلاش میں نکلے تھے ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، ہم نے تمہیں مان لیا ہے، ہم نے تمہیں جان لیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اب یہاں سے غار سے ہم باہر نکلیں، ہم لوگ گمراہ ہو جائیں، ہم لوگ گناہ کریں، ہم لوگ زنا کریں، ہم لوگ بدکاری کی طرف چلے جائیں اور ہماری یہ جو اتنی کوشش ہے، ہمارا یہ جو اتنا سارا معاملہ ہے، یہ سارا نقصان میں چلا جائے. تو اس لیے اے اللہ، ہم تم سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں دوبارہ سلا دے اور اب ہمیں اسی دن اٹھائیو جو فیصلے کا دن ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ان تمام کی دعا قبول کی اور ان پہ پھر نیند طاری کر دی اور وہ پھر سو گئے، کتا بھی اور وہ لوگ بھی. اور اس غار کے آگے اللہ رب العزت نے ایک ایسا پردہ ڈال دیا کہ دیکھنے والوں کو وہاں پہ کچھ بھی محسوس نہ ہوتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے غار ہے، اور وہ لوگ قیامت تک اسی غار میں سوئے رہیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سچا قصہ قصص القرآن سے پسند آیا ہوگا. مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوستو، میرے قصے کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب